تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کا پہلا انسان بنا کر اس زمین پر بھیجا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی چاہتے تو سب سے پہلے کیا عطا کرتے؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک انسان جب پیدا ہوتا تو اس کو پوچھے تو پیدا ہو کہنے کا مقصد کیا ہے اب دنیاوی لحاظ سے، تو ماں باپ بولیں گے ہماری یہ اولاد ترقی کرے، خوب گھر بنائے، اچھا پیسہ کمائے، اچھی زندگی ہو، عزت ہو، یہ سب چیزیں چاہیے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور سب سے پہلے آپ کو جو چیز اللہ نے عطا فرمائی وہ علم تھا۔ اسی طریقے سے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے ذریعے سے مختلف انداز سے، الگ الگ طریقوں سے ہر نبی کو اللہ نے علم دیا۔ کوئی نبی ایسا نہیں جو بغیر علم والا تھا، اور ہر نبی علم کی ہی دعوت دیتا تھا، اسلام کی دعوت دیتا تھا، لوگوں کو دین سکھاتا تھا، صحیح اور غلط کی تمیز سکھاتا تھا۔ اگر یہ تمیز نہیں ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جب آگ میں ڈالنے کا سوچا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سچ کی بات کہی، حق بات کہی، اسی لیے آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ہو کر کہا کہ نہیں، میرا رب اللہ ہے، میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں۔ اور کامیاب وہی انسان ہے جس نے اللہ کو اپنا رب مانا، کھڑے ہو گئے۔ یہ بھی کھڑے ہونے کی وجہ کیا تھی؟ علم تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال لوگوں کے اندر دین کی دعوت دیے، 950 سال کی تبلیغ کی آپ دین کی، اور 950 سال یہی علم پھیلاتے رہے جس علم کا آج ہمارے پاس موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، اسلام کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طریقے کو 950 سال انہوں نے پہنچایا، اور 1,24,000 نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، ان آیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا پہلا نزول فرمایا۔ جس زمانے میں قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی، آپ تعجب کریں گے یہ بات سن کے، پہلی وحی جس وقت میں نازل ہوئی اس وقت میں قتل ہوتا تھا، اس وقت میں ماؤں سے زنا ہوتا تھا۔ یقین کریے، ماں کے ساتھ زنا کر سکتی تھی اولاد، بہنوں کا کوئی ادب نہیں، بیٹیوں کو زمین کے اندر زندہ دفن کرنا ان کا شیوا تھا، دن رات شراب کے نشے میں دھن رہنا، قتل و غارت گری کرنا، قبیلوں کے نام پہ لڑائی اور جھگڑا کرنا، علاقے کے نام پہ جھگڑا کرنا، شہر اور شہر کے نام سے جھگڑے کرنا۔ آج جو کچھ زمین پہ آپ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں وہ سب ہوتا تھا۔ اگر قرآن مجید نازل ہونا تھا ایسے وقت میں تو کیسا نازل ہونا تھا؟ عورتوں کے لیے نازل ہونا تھا۔ پہلی آیت آتی تو یہ کہتی کہ نہیں، عورت کو پورا حق دیا جائے، دینا چاہیے تھا نا، سورہ نساء آ جانا تھا، نہیں ہے۔ قتل و غارت گری ہونی تھی تو اللہ تعالیٰ پہلی آیت نازل کر دیتا کہ کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، قتل کریں گے تو قصاص ہے، اس کا بدلہ ہے، وغیرہ وغیرہ، نہیں آئے۔ نشے کا مسئلہ تھا تو اللہ قرآن نازل کر دیتا اور کہتا شراب حرام ہے، کوئی نہیں پی سکتا شراب کو، اتار سکتے تھے اللہ میاں، نہیں اتارے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت نازل کی اور اس کی شروعات کی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام سے۔ پڑھو کا مطلب ہے اگر آپ پڑھیں گے، آپ علم حاصل کریں گے، اگر آپ سیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ بیماریوں سے مطلب گناہ کی بیماریاں، ہر گناہ سے کراہت پیدا ہوگی اگر آپ کے پاس علم ہوگا۔ عورتوں کی عزت آئے گی کب؟ جب علم ہوگا۔ ماں کا ادب کب آئے گا؟ جب علم ہوگا۔ بہنوں کی عزت کب آئے گی؟ جب علم ہوگا۔ بیٹیوں کی قدر اور ان کی قیمت کو ہم کب سمجھیں گے؟ جب علم ہوگا۔ قتل کب نہیں ہوگا؟ جب علم ہوگا۔ پڑھا لکھا آدمی جا کے مارتا کیا کس کو بھی؟
ان پڑھ لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے۔ علم نہیں ہوگا تو یہ سب کچھ ہوگا جو آج بھی ہو رہا اس وقت بھی ہو رہا تھا۔ اور جب علم کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دی، یقین جانیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دین آیا، جب آپ نبی بنائے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو کہا کہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، میں اس دنیا کا آخری نبی ہوں، تو لوگوں نے کہا نہیں نہیں ہم نہیں مانتے آپ کی بات، کوئی ماننے راضی نہیں۔ پہلے آپ کے رشتہ داروں کے اوپر کوشش کرے، وہ ماننے راضی نہیں، باہر والے نہیں، گنے چنے لوگ مکے کے اندر اسلام لا لیے، اور جو بھی اسلام لا لیا اس کا جینا محال ہو گیا۔ یعنی اس زمانے میں مسلمان ہوں بولے تو بحریاں کیسے پڑھ رہے ہیں، ابھی کچھ بھی نہیں پڑھے، وہ زمانے میں مسلمان ہوں بولتے تو اتنی دیر بیٹھنا بھی مشکل تھا۔ آج مسجد ہے، مسجد کو آنے کا راستہ ہے، مسجد میں آ سکتے آپ، وہ زمانہ ایسا کہ میں مسلمان ہوں تو آپ کو گھر سے نکلنے نہیں دیا جاتا تھا۔ شیب ابی طالب میں تقریباً 2 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر کے نظر بند کر کے رکھ دیا گیا، اور کہہ دیا گیا مکہ مکرمہ کی دیوار پر لکھ کر لگا دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی نظر آئیں یا آپ کے رفقا آپ کے صحابہ نظر آئیں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ ابھی یو پی میں کچھ بھی نہیں ہوا، جو ہو رہا وہاں ایسا ہو گیا کہتے ہیں، یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی بہت کچھ ہوا۔ جب دین کی باری آئی تو لوگوں نے برابر ہمارے سے انتقام لیا، ہم کو ستایا، ہم کو مارا، ہر نبی نے تکلیف برداشت کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تکلیف برداشت کی۔ اب یہ دین کہاں سے ملنا؟ حضور سے ملنا۔ صحابہ کہاں بیٹھ کے سیکھنا؟ حضور کے پاس بیٹھ کے سیکھنا۔ حضور کہاں ہے؟ کہاں سے سرکار؟ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا، کچھ علماء فرماتے وہ کچھ حویلی کی طرح تھا یا اونچے پہاڑ پہ تھا، تو لوگوں کا خیال آسانی سے نہیں جا سکتا تھا کہ وہاں کوئی ہوں گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر حضرت ارقم کے مکان میں، جسے دار ارقم کہا جاتا، کیا کہا جاتا؟ دار ارقم، دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ، پہلی یونیورسٹی جہاں پڑھانے والے معلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھنے والے طلبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، جب کبھی تعلیم کی، جب کبھی علم کی، جب کبھی قرآن کی، حدیث کی بات آئیں گی، مسلمان بولتا یہ کام چھوٹے بچوں کا ہے، مسلمان بولتا یہ کام پورے کے پورے مولویوں کا ہے، مسلمان بولتا یہ پورا کام گتا ہے مسلمان کے وہ لوگوں کا جو سر پہ ٹوپی اور داڑھی رکھ لیے۔ یاد رکھیے دار ارقم ایک ایسی یونیورسٹی تھی جس میں پڑھنے والے چھوٹے بچے نہیں بلکہ پورے بڑے بچے تھے۔ بڑے بچے سے مراد نوجوان، بڑے بچے سے مراد ہر عمر کا آدمی تھا، کوئی حد نہیں ہے، اسی لیے کہا کہ علم کے لیے کوئی حد نہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پہ عورت پہ فرض ہے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن ہیں، تفسیر کے لکھنے والے، آپ جانتے عمر میں اتنے چھوٹے تھے کہ صحابہ ہمیشہ رش کرتے تھے کہ یہ اتنے چھوٹے صحابی ہیں، مگر یہ بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ بڑے بڑے فیصلوں میں بیٹھتے، کیبنٹ میں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کیبنٹ تھی، کیبنٹ جانتے نا، جو مشیر وزیر ہوتے ان کی خلافت کے دور میں، ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس تھے۔ تو ایک صحابی گئے جا کے حضرت عمر سے بولے ارے بھائی یہ پورے بڑوں کا کام ہے، اس میں چھوٹے کو بھی ڈاتے نہیں، آپ کو سمجھ میں آنا چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہیں، اس لیے یہ واقعہ سنا رہا ہوں ورنہ اس سے تعلق نہیں ہے اس کا۔ بولے چھوٹے کو بٹھا دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا جو اس کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ بولا ایسا کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا تم قرآن کی ایک سورت پڑھتے، سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کی تشریح کیا ہے بھائی، کیا بول رہے اللہ میاں اس کے اندر؟ تو وہ صحابی جو آ کر سوال کیے انہوں نے کہا اس کے اندر اللہ کی مدد کا اشارہ ہے کہ اللہ کامیاب ہو گئے، وہ لوگ اللہ کی مدد کے اشارے ہیں اس میں کہ اللہ کیسی نصرت کرتا اپنے بندوں کے ساتھ ان کی قربانیوں کے بعد۔ حضرت عمر بولے ٹھیک ہے تم اتنا بول دیے بس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، ان کو بولے آپ بولیے کہ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح میں کیا گئے؟
تو انہوں نے کہا کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے مدد کی بات کہی، یہ مدد اصل میں وہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اب اللہ کی مدد آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہنے والے ہیں، یہ اشارہ ہے، آپ پردہ فرما جائیں گے، یہ اللہ بولنا چاہ رہا تھا اس آیت کے اندر۔ تو ان کا علم ان کے پاس تھا، یہ علم کی اہمیت ہے۔ علم ہوگا تو جہالت جائے گی نا، علم ہوگا تو جہالت کا خاتمہ ہوگا۔ دار ارقم کے اندر بیٹھ کر پڑھنے والے بڑے لوگ تھے، آج چھوٹے کو نہیں آتا قرآن پڑھنے، بڑے کو بھی نہیں آتا، بچے کو بھی نہیں آتا، کسی کو نہیں آتا، گھر کا گھر قرآن کے معاملے میں جاہل ہے، جاہل ہے، جاہل ہے، جاہل، گھر کا گھر ہے۔ ذرا تصور کرو ہمارے جنازوں کا حال کیا ہوگا اگر ایسی حالت رہیں گی تو؟ کون پڑھیں گا آپ کا جنازہ؟ کون کھڑے ہو کے آپ کے جنازوں کے اوپر قرآن کی تلاوت؟ کوئی نہیں کرے گا، یاد رکھیے آپ۔ اگر آپ کا خیال ہے نعمت صاحب میں مرا، میری اولاد، تم کیا کرے، تمہارے باپ کے واسطے، تمہارے لیے انہیں ٹھہرنے کے لیے باپ 0 سناٹا، تم بھی 0، انہیں تو اور پیچھے جاتا، کیونکہ آپ اس کو عادت بھی نہیں ڈالے۔ کبھی ہاتھ پکڑ کے اپنے باپ کی قبر پہ لے کے گئے اس کو، چل میاں، انہیں آتا آپ کی قبر پہ دفن کرنے کے بعد آج خبروں کے نشان مٹ گئے، کیا خبروں کے اوپر ہوٹل ایسی بنے، ایسی بنے کیا؟ خبر میں خبر ایسی بنی ہوئی نئی نئی خبریں پھر نئے نئے لوگوں کو بیچ دی جاتی ہیں، 1 مہینے کا وقت نہیں گزرتا، کیا خیال ہے ایسی ہو گیا؟ کیوں؟ اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ آپ اپنے گھر کو مت آؤ، روزانہ لاک ڈال دو، کہیں بھی جا کے زندگی کا گزر بسر کرو، کل کون بھی آ کے گھر میں اتر جاتا۔ میرے عزیزوں، علم وہ چیز ہے، اللہ نے قرآن دیا، حدیث دیا۔ دار ارقم میں صحابہ بیٹھ کر قرآن سیکھتے تھے۔ کیسے صحابہ اسلام قبول کرے معلوم؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام صحابی تھے، غلام صحابی، چہرے کے انتہائی کالے، ان کے ہونٹوں کے بارے میں آتا اتنے موٹے موٹے ہونٹ تھے، بات کرتے وقت لوگ سوچتے تھے ارے کیا ہے، لیکن فرماتے جب اذان دیتے تو ان سے بہترین مؤذن آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے، دار ارقم میں چھپ چھپ کے جاتے تھے دین سیکھنے۔ آپ مسجد کو آئے تو رواب سے آ رہے ہیں، ٹوپی کرتا پاجامہ ڈال کے، آج جمعہ ہے میں مسجد کو جا رہا ہوں، آپ کا رواب کوئی نہیں چھین سکا۔ صحابہ ڈر ڈر کے چھپ چھپ کے آتے تھے، جان کو خطرے میں دھوکے میں ڈال کے، کورونا میں جیسا آپ آ رہے تھے۔ ہم اعلان کریں مسجد میں کوئی نماز نہیں ہے، پورے باہر کا پورے اندر آ گئے، جاؤ بولے تو آ رہے ہیں، آؤ بولے تو جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم کورونا کے وقت میں سب بناؤ بول کے آج میں بولا تو لوگ ایسا پریشان ہو جاتے، پاگل ہے، جب دیکھو یہ بولتے رہتا۔ کورونا میں دور ہٹورے بولے تو قریب چپک رہے ہیں، اب چپکو بولے تو جو ہے دور جا رہا ہوں، ارے سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ نماز کو ٹھہرتے نا، آپ ہی دیکھ لیں، پیچھے مڑ کے بولنا پڑتا ہے، آ رہے سامنے بولے تو یوں دیکھتا ہوں اس کے پیچھے کون بھی آ رہا ہے کیا پیچھے سے، تم کہیں کے ہے یارو، سامنے آؤ۔ دار ارقم میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین سیکھنے جاتے تھے، قرآن سیکھنے جاتے تھے، احادیث سیکھنے جاتے، سرکار سے اخلاق سیکھنے جاتے تھے، کیسا رہوں، کیسا کھاؤں، کیسا پیوں، کیسا بیٹھوں، بیت الخلاء کو کیسا جاؤں، طہارت کیسا لوں، غسل کیسا کروں، یہ سیکھنے جاتے تھے۔ آج آپ بولو کسی کو جا کے مول صاحب سے وضو کا تو میں کہیں کو سیکھوں، غسل کا طریقہ سیکھ، میں کہیں کو سیکھوں، ارے تو سب سیکھ کے آیا کیا؟ تیرے کو نہ دین کی ضرورت، نہ مول صاحب کی ضرورت، نہ قرآن کی ضرورت، نہ حدیث کی ضرورت، کس کی بھی نہیں، جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے تمہارا، یاد رکھو پھر۔ کیسا بولتا مول صاحب، پکڑ کے مارو اس کو، نہیں ضرورت ہی نہیں ہے تو کہیں کو، پوری زندگی جاہلوں کے جیسی۔ ایک صاحب بولے میں ٹپ میں لڑ جاتا ہوں، اڑ کے بیٹھ جاتا ہوں، بولے ارے تو پانی ہوگا، نالیاں نہ ہو گیا، ابھی کیا ملاؤ، بولے تو ملا تو لے کے جا کے جو بولے ان سے بھی کیا ہے، بولے غسل کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے قوم۔ حضرت بلال مار کھا رہے وہاں، دار ارقم سے نکلتے دیکھتے وہ لوگ دشمن اسلام کے، کیا کرتے، گرم گرم ریت پہ لے جا کے لٹا دیتے۔ اب مسجد کے فینا بند کر دیتا ہوں، کتنے مسلیاں بیٹھتے میں دیکھتا ہوں، دیکھیں گے نا بھائی، میرے کو بھی تکلیف ہو رہی، اتنی دیر آپ کے سامنے بیٹھ رہا ہوں، پسینے جا رہے ہیں اندر سے پورے، دیکھیں گے اپن۔ حضرت بلال کو پکڑ لیتے، گرم ریت پہ لٹا دیتے، سینے پر گرم پتھر رکھ دیتے،
اور کہتے کہ بلال ایک بار بول دو کہ تمہارا رب اللہ نہیں ہے، اور وہ فرماتے احد احد احد، ایک اللہ، صرف اللہ۔ آج تو ہماری قوم کو اگر جو ہے یہ سب ضرورت ہی نہیں ہے، غلطی سے چاقو بھی رکھ کے بولے بول کیا بولنا ہے، انہیں بولتے گیا تو نہیں بولتے جاتا، بعد میں توبہ کر لیں گا الگ بات ہے، مگر بول دیتا ہوں، جو بولو بولے بولتا۔ ایمان کی سطح تو اتنی نیچے گر گئی ہماری، بالکل کمزور ہو گئے۔ ایمان مضبوط سجدوں سے ہوتا، ایمان مضبوط قرآن سے ہوتا، ایمان مضبوط اپنی زندگی کے اعمال سے ہوتا، اچھے اخلاق سے ہوتا۔ کہاں ہے یہ مسلمانوں کے اندر؟ نہیں ہے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، حضرت بلال اکیلے نہیں، آپ بولتے نا عورت روڈ پہ جا رہے ہیں، ہمارے استاد ہیں بیچارے، میں کچھ دنوں پہلے 1-1.5 مہینہ پہلے ان کو گاڑی پہ بٹھا کے لے کے جا رہا تھا، تو انہوں نے بولے دیکھ میاں گاڑی ذرا آرام سے چلا، اگر کوئی مرد کو مارا تو کوئی بات نہیں، عورتوں کی گاڑی کو نکو لگا بولے۔ میں بولا ارے کئی کو جی؟ بولے تو انہوں بولے مرد کا ایکسیڈنٹ ہوا تو ایک آدمی آگے پوچھنے والا نہیں ہے، مگر غلطی سے عورت کو پڑ گئی تو 1000 جنے ٹھہر جاتے ہیں، اور ہر ایک کو عورت ہی اچھی دکھتی، اپن برے دکھتے، لہٰذا ذرا دیکھ کے چلا بولے۔ عورت ارے عورت ہے نا جی، کئی کو ہمدردی رکھے، اللہ میاں رکھے، ہو آپ کو ایسے خود بخود نہیں آتی اتر کے، اللہ رکھا۔ پہلے عزت ہی نہیں تھی ان کی عزت آئی اسلام کی وجہ سے، ہم مسلمان ہیں اس لیے اس سے ہمدردی کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی نازک ہے، ان کی قدر کرو، وہ وغیرہ وغیرہ، اتنی فضیلت دل میں بھی ڈالیے، انہیں اچھی دکھتی دوسرا کوئی اچھا نہیں دکھتا۔ تو بہرحال اب ذہن میں بیٹھ گیا کہ نہیں عورت ہے، اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا۔ حضرت سمیہ کیا عورت نہیں تھے؟ ایسی انداز سے آپ کو شہید کیا گیا۔ آپ بتاؤ، ایک پیر میں ایک رسی، دوسرے پیر میں ایک رسی، دونوں رسیوں کے 2 حصے الگ الگ، اور ان دونوں کو 2 اونٹوں میں باندھ کے ایک کو ایک طرف چھوڑ دیے، دوسرے کو ایک طرف۔ حضرت سمیہ اپنی آنکھوں سے اپنے شوہر، اپنے بیٹے، اپنے خاندان کو مرتا ہوا دیکھے، اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہوا دیکھے، اور خود اپنی شہادت ایسی کہ جسم کے 2 ٹکڑے ہو کے رہ گئے، ایسی شہادت وہ عورت کی ہوئی۔ ان کے لیے آپ کے جسم میں کوئی ہمدردی نہیں ہے یا نہیں ہے؟ ذرا گاڑی لگی تو شروع، ارے یارو عورت ہے یارو، دیکھنا عورت لا کے کس کو بھی ماری تو ویلکم بول دینا شاید۔ ہاں گاڑیوں کو جو ہے بریک دیے تو وہ پیروں سے روک رہے ہیں، پہلے دیکھ کے چل رہا ہے اپنے کچھ روڈ پہ، جتنا چلے اتنا اچھا ہے، مگر لے دے کہ آپ کو ہمدردی ان سے ہے، کیا حضرت سمیہ سے نہیں ہے جنہوں نے اسلام کے لیے ایسی عظیم شہادت قبول کر لی؟ ارے پڑھو نا بھائی آپ، کیا ایک اکیلی حضرت سمیہ ہے؟ حضرت خدیجہ جس وقت اللہ کے رسول نے دین اسلام کی شروعات کی، آپ نبی بنائے گئے، اس وقت سے آپ کے انتقال تک کا لمحہ پورا امتحان میں گزارے آپ۔ حضرت فاطمہ ایک ماں کا کردار ادا کری، اللہ کے رسول فرماتے تھے تو اپنے باپ کی ماں ہے، ان کی قربانیوں کو پڑھو آپ، بڑی ہمدردی آپ کو عورتوں سے۔ ادھر بھی پڑھو ذرا، یہ عورتوں سے کیوں ہمدردی نہیں ہے؟ میرے عزیزوں، علم سیکھنے کے لیے یہ سب ہوا، قرآن سیکھنے ہوا، قربانیاں دینا پڑا، مار کھائے، تکلیفیں برداشت کیے صحابہ۔ آج اگر آپ کے بچوں کو بولے مدرسے میں پڑھو، نو فیوچر، کیا ہے؟ نو فیوچر ہے؟ فیوچر دیکھو، ہمارا فیوچر دیکھو، ہمارا فیوچر دیکھو آپ، نہ کو پڑھو آپ نماز، چلیے میں پڑھا لیتا، میرا گراہک میں کمی آتی، روز مسلیاں بدلتے رہتے مسجد کے، یہاں کے کسٹمروں میں کمی آ رہی، جتنے ہیں اتوں کو پڑھانا ہے، چل دینا ہے اپنا کام کرو آپ، جب تک ہم نہیں جنازے کی نماز نہیں۔ اگر آپ کا خیال ہے آپ کی اولاد حافظ بنی تو کوئی مستقبل نہیں، تمہاری اولاد نہیں تو جنازہ نہیں ہے اگر انہیں حافظ بنیں گے تو۔ اگر آپ کا خیال ہے حافظ بنا تو کچھ بھی زندگی نہیں، آپ کی اولاد نہیں ہے تو نماز نہیں ہے۔ کتنی لمبی نماز پڑھا تھا پڑھانے تو کون روکتا، میں دیکھتا ہوں۔ آپ روک کے بتاؤ، نماز شروع کرنے کے بعد آپ کے بچے کو بولو ایک ہی رکعت میں 3 پارے پڑھا بیٹھے، کھڑے ہو جاؤ پیچھے، پورے لوگوں کو اٹکا دیں گے اپن نماز میں۔ کون بول سکتا نماز توڑ کے مول صاحب اللہ اکبر بولو، دیکھیں گے اپن۔ امام بناؤ، ان کو قرآن سکھاؤ۔ آج بچوں کے اندر سے دین نکال دیے پورا، یہ ماں باپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ مدرسے میں پڑھو، اماں مول صاحب بہت مارتے، کئی کو لے جا کے ڈال رہے جاہلوں کے پاس، کیوں ڈال رہے ہیں؟
تم حافظ بننا تھا، تم حافظ نہیں بنے، آج کہاں کے کدھر کے کیا کہ یہاں مدرسے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تم بننا تھا حافظ، تم مدرسہ چلانا تھا، معلوم ہوتا، تم کیوں نہیں کرے؟ نہیں، لگ جا کے ڈالے تھے، میں بھاگ کے آ گیا۔ تو تم بھگوڑے اولاد کو بھی وہی بنا رہے، تم بھاگ کے آ گئے مدرسے سے، اولاد آج جاہل ہے، سڑکوں پہ پھر رہی، آوارہ، نشے کی لت میں مسلمان صف اول میں، شراب پینے میں، گانجا مارنے میں، آٹوؤں کے اندر رات تمام دیکھو، آنکھاں لال، ایسا معلوم ہو رہا کیا حالت ہے؟ بولو یہ قوم ہماری دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی۔ آپ بولیں گے ان کی نظر خالی گانجوں والوں پہ رہتی کیا؟ ارے بھائی یہ قوم ہماری، ہم نہیں بولے تو کون بولے گا؟ اللہ ہم سے پوچھیں گا آخرت کے میدان میں، بولا گئی کو نہیں؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ بتاؤ۔ زانی ہم ہیں، زنا کرنے والے ہم، قتل کرنے والے ہم قتل کر رہے ہیں، اپنے ہی آپ کو قتل کر رہے ہیں، اپنے ہی لوگوں میں قتل کرتے، غیر کا قتل بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ نشہ ہم کرتے، شراب ہم پیتے، گانجا ہم پیتے، ڈرگ ہم لے رہا، کیا ہوں گا آخر ہماری قوم کا؟ آپ بتاؤ۔ اگر قرآن پڑھاتے، دین سیکھتے، سکھاتے، وہ ایک پولیس والے جب پولیس چیک پوسٹ لگاتے نا روڈوں پہ، کبھی غور کرو، ٹوپی پہن کے جاؤ، میں شرابیوں کو ایسا آفر نہیں دے رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں، آپ ٹوپی پہ اگر جا رہے ہیں آپ کو روکتا بھی نہیں، انہیں پھوکو بول کے بھی نہیں بولتا، دیکھ لیجیے، بولتا اس کو یہ معلوم، یہ لباس، یہ ٹوپی، یہ داڑھی، یہ مول صاحب، ان کا کام یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا ہے مول صاحب میں اسپیشل؟ کیا آیا؟ قرآن ہے ان کے پاس، کیا ہے اس کے پاس؟ حدیث ہے اس کے پاس، کیا ہے اس کے پاس؟ اللہ اور اس کے رسول کا علم ہے اس کے پاس، اس کو معلوم وہ علم رکھنے والا یہ کام نہیں کرتا۔ کیا تم کو اتنی عقل نہیں ہے؟ کہہ رہے بھائی مسلمان ہیں ہم اپنی اولاد کو دین اور قرآن نہیں سکھائیں گے تو پھر یہ برائی ختم کیسا ہوگی؟ الٹا جو ہے حافظ بنانا تو چھوڑو، مول صاحبوں کی نفرت تمہارے سینوں میں بیٹھی ہوئی ہے اور جنازوں کا انتظار کر رہے ہیں آگے کوئی مولوی تمہارا جنازہ پڑھا۔ کتنی شرم کی بات ہے، آپ بتاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دار ارقم چھوڑے، بہرحال مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و عظمہ کو تشریف لائے، صحابہ بولے رسول اللہ گھر بنائیں گے آپ کے لیے۔ انصار صحابہ تھے مدینے کے، بڑے مہربان، بولے ہم اپنا گھر دے دیتے۔ سرکار بولے نہیں، میرے گھر کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، پہلے اللہ کا گھر بناؤ فرمائیں، اور مسجد نبوی تعمیر کرے۔ اللہ آپ سب کو مدینۃ المنورہ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جا کر دیکھیے آپ کی آنکھوں سے مدرسے کی اہمیت کیا ہے۔ آج اس مدرسے اور مدرسے والوں کی نفرت تمہارے دل میں ہے تو یاد رکھو، وہاں جا کر دیکھو تم، مسجد نبوی کے اندر آج بھی وہ چبوترا موجود ہے، اتنا چھوٹا، اتنا کنجسٹڈ جگہ ہے وہ، جہاں پر بیٹھ کے صحابہ لیٹ نہیں سکتے تھے، بیٹھ صحیح نہیں سکتے تھے، سو صحیح نہیں سکتے تھے، ایک دوسرے کے جسم کو ٹیک لگا کے اونگتے تھے، اور فرماتے کہ وہاں بیٹھ کر وہ لوگ دین سیکھے، وہاں بیٹھ کے دین سیکھے۔ آپ جائیے دیکھیے اکتا سر کا چبوترا بنا ہوا ہے، اب تو بند کر دیے اس کو، حج سے پہلے نہیں، لاک ڈاؤن سے پہلے کا جو وقت تھا وہ وقت میں وہاں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت بھی تھی، کچھ ذرا ذکر اذکار بھی کرتے تھے، اللہ میرے کو بھی سجدے کی توفیق دیا اس زمین پر۔ مگر آپ ذرا غور کر کے دیکھو، وہ اتنی سر کی جگہ میں آج مدرسوں میں کولراں لگاؤ، فیناں لگاؤ، ایسیاں لگاؤ، غالینہ بچھاؤ، فین سب ہیں، کہاں ہے تو بچے نہیں۔ آپ کو اچانک یاد آتا ہے ایک دن مدرسہ، آپ کو اچانک یاد آتا مدرسے کے بچے، کب؟ تمہارا باپ مرا تو مدرسے کے بچوں کو بلائے، کوئی بھی ہے کیا مدرسے والے؟ ہائے جاؤ، طلاق میں تھے نا تم، اچانک کیسا یاد آ گیا؟ تم کو تو مدرسہ معلوم ہی نہیں، قرآن نہیں معلوم، حدیث نہیں معلوم، کیسا یاد آیا؟ ارے بھائی نہیں مول صاحب پپا مر گئے، بھیجو نا مول صاحب 10 بچوں کو بھیج دو، کیا جا رہا تمہارا؟ ہمارا بہت کچھ جا رہا، سال بھر سے ہمارا ہی جا رہا تھا، تو کہاں تھا رے بھائی؟ کہاں تھا تو؟ اب ہونا مول صاحب سمجھو، آپ تڑپ دیکھو، بےچینی مر رہا، چھوڑو نہیں چھوڑے تو پکوڑا ہے مول صاحب، وہی نا بھائی، پکوڑا چھوڑ دیے تو میرا ہے مول صاحب، تیری محبت لے کے ہم کو مل رہا ہے کیا؟ ایسا بھی ذلیل ہے ویسا بھی ذلیل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس لیے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء،
اللہ سے ڈرتا کون؟ جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہو۔ آج اولاد کو بول رہے ہیں سن رہے، نہیں سنتا انہیں تمہاری۔ تم اللہ کی سنیں کیا؟ اس کو اللہ کی سنائیں کیا؟ اس کو رسول سے محبت دلائے کیا؟ کچھ بھی نہیں کر سکے آپ۔ آج بولیں گے مول صاحب میرا بچہ نہیں سن رہا، اچھا ہوا تمہارے ساتھ، ایسی چھوڑا اور برا ہونا، کیونکہ تم اس کے ذمہ دار ہیں، اپنی اولاد کو قابل نہیں بنائے۔ ڈاکٹر بنایا مول صاحب اور کیا بناؤ؟ ایک صاحب تو بولے میں اپنے بچے کو IAS کی تیاری کرا رہا ہوں، ایک بیٹا جو ہے گورنمنٹ کی بڑی جاب پر بیٹھے اس کا قابل بن رہا، دوسرا IAS وغیرہ کی نگرانی اس کی تعلیم چل رہی، مگر میرے کو افسوس یہ ہے اتنی اعلیٰ تعلیم دینے کی کوشش کر رہا ہوں، ہر سال لاکھوں روپے کا پیسہ ڈال رہا ہوں، اس کے باوجود میرا بیٹا دونوں کے دونوں میرے نافرمان ہیں۔ یہ مسجد گواہ ہے اس جملے کی، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ یہ ایک مسجد میں بولے میں کیا بولا ہوں؟ بولا میں بولا ہاں صاحب وہ پڑھائے صحیح ہے، قرآن آتا کیا اس کو؟ ایسا دیکھ رہے ارے قرآن ہی نہیں آتا تو سمجھیں گا کہاں سے جی؟ سرکار سے محبت نہیں ہے تو سیکھیں گا کہاں سے؟ ڈالنا پڑتا نا، سنانا پڑتا، سمجھانا پڑتا۔ مدرسوں کی عزت کرو، مدرسوں کی قدر کرو اور اپنے بچوں کو حافظ بنانے کی نیت کرو، ان کے اندر اسلام لاؤ، دین لاؤ، یہ نفرت کو ختم کرو۔ سب سے پہلی چیز مول صاحبوں سے محبت کریں گے تو آخرت اچھی، اگر نہیں رکھیں گے تو تمہاری نسلیں بھی دین پر نہیں چل سکتی۔ آج چل رہی کیا؟ جمعے کا دن ہے، پلٹ کے دیکھو، عید المومنین نا بھائی، رمضان کی عید دیکھو مسجد کا حال، جمعے کی عید، ہفتے کی عید دیکھو مسجد کا حال، کب دیکھتے دیکھو۔ اب پھر بول رہے نہیں یہ جو بھی ہو رہا مودی کی وجہ سے ہو رہا، مودی کا ہمارے پھوپھا کا بچہ ہے، ہاں مودی کو بٹھایا کون؟ اب بولیں گے ووٹ ہوا، یہ ہوا، وہ سب دکھتا ہے ایسا دکھنے میں، نظام قدرت اللہ کے ہاتھ میں۔ ایمان والے ہیں نا، مسلمان ہے نہیں ہے، مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ، تجھ کرتا مولا جو بھی کرتا۔ کیا ہو گیا اس کو بٹھانے کے بعد؟ بولو آپ ایک بار۔ شوہر بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا، دیا تو جیل کو جاتا 3 سال کے واسطے، معلوم نہیں معلوم؟ ہاں جا کے انہیں غلطی سے بھی نہیں مارے تم، پھر بھی جا کے بولے مارے بولے تو سیدھا چلے آتے 3 سال کے واسطے۔ اچھے لوگ آئے نہیں مارتے معلوم میرے کو، مگر بول رہا ہوں ایسا چلے جاتے۔ انہیں چلایا یہ قانون، میں نے لایا انہیں لایا، آپ طلاق نہیں دیے، انہیں جا کے زبردستی بولتی دیے، کیونکہ دینے کا ثبوت نہیں ہوتا، بول بھی دی دیے تو بھی گئے تم 3 سال۔ ایک ہو گیا، انہیں یہ بولا، یہی قانون یہی حکومت بولی نے مدرسے دہشت گردی سکھاتے۔ کیا سکھاتے؟ گولیاں کیسا مارنا سکھاتے، حملہ سکھاتے، ملزمہ سکھاتے، داڑھی والے ایسا، یہ لوگوں کا کام۔ اس کی دفاع کوئی کرا آج تک؟ کوئی مسلمان اٹھ کے بولا نہیں ہوتا یہ بھی؟ کیوں؟ تمہارے بچے پڑھتے اتنے، تم کیا بولتے جی؟ پڑھتے بولا وہ زبردستی ایک کس کو تو ایک کو لگا دیتے، آ کے عصر سے مغرب تک پڑھا کے جا، انہیں آ رہا کیا پڑھا لے رہا اس کچھ معلوم، بچے کیا پڑھ رہے ہیں تم کچھ معلوم۔ مدرسہ نہیں، اسکول بولیا، اسکول بھی وہ دیجیے جس میں قرآن بھی ہونا اور کیا ہونا، انگلش بھی ہونا، وہ ہونا اسکول ہمارے کو صاحب۔ یہ سو بیکار اسکول ہے، میں چلا لیتا ہوں۔ چلو جو بچے ایسے اسکول میں پڑھ رہے ہیں اسلامک بھی کا قرآن سن لو آپ، پڑھنے آ رہا کیا دیکھو، بازو کیا کرو، یوٹیوب دیکھتے نا سب جنے، یوٹیوب پہ مارو سورہ فاتحہ، ادھر سے یہ سنو ادھر سے وہ بچے کی تلاوت سنو، کیا فرق دکھ رہا دونوں میں؟ دیکھو کیا انہیں پڑھ سک رہا قرآن؟ نہیں۔ مدرسوں کی عزت کرو، ان کا ادب و احترام کرو، اگر نہیں کریں گے بہت نقصان اٹھائیں گے۔ وقت پہ نماز کرنا ہے، مگر جو ہے اب آپ حضرات جس حساب سے آئے اتاب اہل جہاں سب کچھ بھلا دیے، لیکن وہ زخم یاد ہے جو دل کو غائبانہ لگے۔ تو اب اتنا وقت ہو گیا کہ اب نماز کا وقت بھی قریب ہے۔ ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کر دیتا ہوں۔ محمود غزنوی کے نام سے ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، ان کو اپنی زندگی کے اندر 3 شک تھے، انہوں بادشاہ تھے، سوشل کام کرنے میں بڑے ماہر، عوامی خدمت، انسانوں کی خدمت کرنا ان کا ایک بہت بڑا جذبہ تھا۔ تو 3 قسم کے ان کے ذہن میں ہمیشہ شک رہتے تھے۔
پہلا شک یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے جیسے بادشاہوں کو اپنا وارث نہیں بنایا، بلکہ بادشاہوں کو چھوڑ کے عالم کو، حافظ کو، مفتی کو ایک وارث بنا دیا اللہ میاں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ اللہ کے نبیوں کے جو وارث ہیں وہ کون ہیں؟ عالم صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، دین کی تعلیم دینے والے لوگ ہیں۔ ایک شک۔ دوسرا شک یہ تھا کہ میرے باپ سبکتگین ہے یا نہیں ہے۔ اور تیسرا شک آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ جو ہے میں دنیا کے اندر یہ بات معلوم کر لوں کہ میں جنت میں جاتا ہوں یا دوزخ میں۔ تینوں سوالات ان کے ذہن میں ہمیشہ کھٹکتے رہتے تھے۔ ایک دن ان کا بڑا جم غفیر بادشاہ جا رہا تو کیا حال رہتا، فلان پروٹوکول کے ساتھ ان کی سواریوں کے ساتھ انہوں جا رہے تھے۔ اچانک ایک جگہ پہ دیکھے کہ ایک تعلیم حاصل کرنے والا طالب علم ایک جگہ پہ بیٹھ کے کبابوں کو سیکا دے رہا ایک جنا، تو اس کی سیکے میں جو چنگاریاں نکلتی نا، آگ کی شعاعیں جو اڑتی، اس شعاؤں میں ایک طالب علم بیٹھ کر جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہا اور علم حاصل کر رہا۔ اس کو جب دیکھے تو محمود غزنوی کے دل میں بڑی تڑپ پیدا ہوئی کہ دیکھو بچہ بڑی تکلیف سے قرآن حاصل کر رہا، علم حاصل کر رہا۔ تو اپنے پاس کی ایک شمع جو چراغ ہوتی تھی وہ زمانے کی، انہوں اس کو کیا کرے وہ دے دی، دے کے بولے کہ تم اس سے آسانی سے قرآن حاصل کرو، علم پڑھو، سیکھو، لہذا اس کے لیے وہ تحفہ کر کے چلے گئے۔ گھر کو جانے کے بعد رات میں جب محمود غزنوی سو گئے تو کیا ہوا، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر کہا، اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی مدد کی، اس کے قرآن پڑھنے، اس کے علم حاصل کرنے میں تو نے اس کی مدد کی اور اس کو چراغ دیا، تو یاد رکھ لے اللہ تبارک و تعالی نے تجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ تینوں شک ختم ہو گئے۔ کیا کیا ختم ہو گیا؟ پہلی چیز، بادشاہوں کو نہیں دیکھیں، ہمارے کو علماء کو وارث بنائے، تو اللہ کے رسول فرمائے کہ یہ میرے وارث اس لیے کیونکہ ان کے پاس کیا ہے؟ علم ہے۔ آپ کے بچوں کو بناؤ، جوڑ دو سرکار سے ان کی نسبت کو، محبت ہے نا، میں مر جاتا ہوں سرکار کا، نکو مر رہے بھائی، تیرے بیٹے کو دین سکھا، دین سکھاؤ۔ تو میں مرتا ہوں اولاد کو لے کے مر جاتا ہوں، نکو مرو با، مرنے کا ٹائم نہیں ہے، پڑھانے کا وقت ہے، سکھاؤ دین۔ پھر دوسرا شک کیا تھا کہ میرا باپ سبکتگین نہیں ہے، نہیں، اب سرکار خود فرما دیے کہ سبکتگین کے بیٹے، تیسرا بھی ختم۔ چوتھا کیا تھا؟ چوتھا یہ تھا کہ دنیا میں جنت میں جاتا ہوں نہیں جاتا ہوں معلوم ہو جانا، سرکار فرمایا کہ جنت میں تیرے لیے اعلیٰ مقام ہے۔ تو ملزموں سے محبت کرے تو اللہ میاں ایسا درجے بناتا، ان سے محبت رکھے، ان کی کام میں آئے تو ایسا ہے نہیں، اگر دلوں میں لے کے بیٹھے ہوئے رہیں گے، ہاں دیکھ لیتا ہوں تو پھر ایسے دیکھے جاتے بہت چلے گئے ایسے۔ تو لہٰذا مدرسوں کی قدر کرو، ان کا ادب کرو، اپنے بچوں کو مدرسوں میں ڈالو لے جا کے۔ شرم آ رہی بچے کو حافظ بنانے سے تو اسلام چھوڑ دو، بچے کو حافظ بنانے میں شرم ہے تو مسلمان مت رہو آپ۔ ایک عالم صاحب کے پاس گئے، جا کے بولے بیوی، ایک عورت جا کے بولی میں بیوی بننے تیار ہوں، شادی کرنے تیار ہوں، مگر شوہر کے حقوق میں ادا نہیں کرتی۔ تو انہوں بولے اچھی بات ہے، ماں مسلمان ہے نا، نہ کرو مسلمان، کیونکہ آپ مسلمان ہوئے تو شوہر کا حق آ جاتا، غیر مسلم پہ کیا ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے حافظ سے محبت آپ نہیں کرے تو کون بازو والا کرتا؟ کیونکہ آپ تو قرآن کے پڑھنے والے ہیں، آپ اپنے بچے کو حافظ نہیں بنائے تو کون بنائیں گا؟ تو اس کے لیے مدرسے ہیں تو ان کی قدر کریے، ان کا ادب کریے، ان میں تعلیم دیجیے، بچوں کو قرآن سکھائیے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر قرآن نہیں سیکھنے والے رہیں گے تو یاد رکھو آپ کی جائیداد کے فتوے بھی دینے والا کوئی بھی باقی نہیں رہتا۔ نہیں وہ بھائی بہن کے جائیداد کا ہے، مول صاحب ذرا کہیں کو آ رہے مول صاحب کا لے، تجھ لکھ لے، سب کام تیرے کچھ ہو نہ تجھ کر لے با۔ آج تو اے آئی چل رہا نا، تم اس پہ ڈال لو، اس پہ لکھ لو، فتویٰ لے لو اے آئی سے، مفتی اے آئی صاحب سے فتویٰ لے لو آپ۔ نہیں مفتی صاحب کن جانا، کہیں کچھ جائیداد ملنا ہے میرے کو، مول صاحب نے تو کون لکھ کے دیں گے؟ مول صاحب صحیح فیصلہ کریے آپ، میرے کو کتنا حصہ ملتا۔ اگر آپ بچوں کو حافظ نہیں بنائے کون سا مفتی لکھ کے دیں گا تمہارے کو کتنی جائیداد کہاں ملنا؟ سو جاتے نہیں جاتے جائیداد نہ لینے، لوگ معلوم نہیں اپنا نہیں گئے ہوں گے مگر جاتے ایسا۔ مدرسوں میں آ کے بولتے فتویٰ دیجیے، کون دیں گا پھر فتویٰ؟ اگر آپ مدرسوں میں بچوں کو نہیں پڑھائے تو مفتی ختم، فتویٰ ختم، عالم صاحب ختم، مسئلہ ختم، کوئی مسئلہ نہیں پوچھ سکتے، نماز ہوئی نہیں ہوئی، نماز ہوتی نہیں ہوتی، کیسا پڑھنا نہیں پڑھنا، کس کو پوچھتے جا کے؟ تو بہرحال ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھو
اور اس علماء کی حفاظ کی قدر کرو، اپنے گھروں کے اندر حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو علم سکھاؤ، دین سکھاؤ۔ نہیں سکھائیں گے، آج جو آوارہ گردی ہو رہی، قتل ہو رہا، زنا ہو رہا، نشہ ہو رہا، گانجے مار رہے ہیں، ڈرگ لے رہے ہیں، آٹوؤں کے اندر بیٹھ کے مارو، روڈوں پہ بیٹھ رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں۔ ہماری بستی، ہمارا علاقہ، ہمارے لوگ، کہیں کی بربادی چھائی ہوئی ہے، بس اللہ رحم کرے۔ لوگ دیکھ کے تھوکنے میں تیار نہیں ہے، جان تو تھوک ویسٹ ہو جاتا ہوں۔ یہ حالت ہے ہماری قوم کی، شرم نہیں ہے ان کو، لحاظ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، روڈوں پہ نکل کر لڑنا ان کا شیوا بنا ہوا ہے، سڑکوں پہ آوارہ گردی ان کا طریقہ بنا ہوا ہے۔ یہ نہیں کرے تو انہیں سمجھ رہے میری دادا گیری ختم ہو جاتی، نہیں ہے رے، تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ گنڈوں کی یاد رکھو، اگر کسی کے دل میں عزت ہے، نہیں فلاں پہلوان فلاں بھائی، یاد رکھو اللہ تعالیٰ فرمائے اتنا بڑا عذاب دوں گا ان کو کہ تم اس کو سوچ نہیں سکتے۔ ان بڑے عذابوں میں سب سے بڑا عذاب یہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول فرمائے تم جس کے ساتھ رہے، مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہی اٹھاتا ہوں، تو لہذا صحبت اچھی کر لو، اپنی صحبت اچھی کرو۔ فلاں اجو کے ساتھ رہ رہا ہوں، مجھو کے ساتھ جوتے کھانے کے کام کریں گے، اوپر بھی دبا کے دھوئے جاتے، واشنگ پاؤڈر نرما ہے، سمجھ میں آ رہا۔ آخری چیز، اور ایک چیز، آپ جیسوں کے ساتھ رہتی ویسی صحبت آپ میں آتی۔ ماں باپ کی ذمہ داری اپنے بچوں کی صحبت پہ نظر رکھنا۔ عطر کی دکان میں گئے تو خوشبو آتی، لگانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود آتی، انہیں آتی نہیں آتی؟ یہاں سے نکلتے ہوئے ہر آدمی فرشتہ دکھتا آپ کو، کہیں کو یہاں بیٹھ کے نکلے بول کے، کوئلے کی کھان میں جا کے بیٹھو ایک بار، کالک لگاؤ نہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لگ جاتی وہاں پہ گئے تو منہ کالے کر کے مت پھرو نوجوانوں۔ اپنے بچوں پہ سخت نظر رکھو، کس سے مل رہا، کس سے جل رہا، کس کے ساتھ اٹھ رہا، کس کے ساتھ بیٹھ رہا۔ کیا ہوگا پھر؟ سڑکوں پہ آوارہ گردی کرتے ہوئے آپ کے بچے مر رہے ہیں آج، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ نہ اللہ کا خوف، نہ رسول کا خوف، کیا زندگی ہے سمجھاؤ۔ اگر مرڈرر کوئی بولا، ایک صاحب قتل کرے تھے، کہتے انہوں بولے میں مسلمان ہوں، میں بخشے جاتا ہوں، باغ کی جاگیر ہے رے، بخشے جاتا ہوں، بخشے جاتا ہوں، اتنا بدنام کر کے رکھ دیے، بخشے جاتا ہوں، بخشے جاتا ہوں، تیرا ایمان ہی نہیں بچتا قتل کرنے کے بعد۔ کیا بولے علماء کہ مرے تک جو ہے ایمان، مرنے کے بعد کفر پہ اللہ موت دیتا اس کو، کافر ہو کے مرتا قتل کرنے والا قاتل۔ اگر کوئی کرے ہوئے ہیں توبہ کرو، اگر کوئی کرنے کی نیت کرے معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ سرکار سے بڑی تمہاری عزت نہیں ہے، سرکار بولے میرے سے عزت لے لو معاف کرتے ہوئے، اگر کم پڑ رہی تو لیو جا کے دم ہے تو دیکھتا ہوں۔ تو لہذا ان چیزوں کو خیال میں رکھو۔ اللہ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم بڑھ گیا، اس کے لیے سوری۔
جس حساب سے آئے اتاب اہل جہاں سب کچھ بھلا دیے، لیکن وہ زخم یاد ہے جو دل کو غائبانہ لگے۔